السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر سے رکھے۔ آج میں اپنی کہانی جب میں حفظ کر رہا تھا، حفظ کرنے سے پہلے، حفظ کرتے وقت کیا ہوا، کس طرح میں نے حفظ کی، کس طرح حافظ قرآن بنا، یہ سب اس ویڈیو میں بناؤں گا۔ پوری پچھلی پاسٹ میں جو کچھ ہوا میرے ساتھ سب آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو پوری دیکھیے گا۔ جو حفظ کر رہے ہیں یا حفظ کرنے کا سوچ رہے ہیں یا حفظ کریں گے، میں سب سے پہلی چیز آپ کو بتاؤں گا کہ میں کب سے حفظ کرنا شروع کیا تھا۔ اس میں سب سے پہلی چیز میں حفظ کرنا شروع کیا تھا 9 سال کی عمر میں، جب میں بہت چھوٹا تھا، جب میں بہت ڈرتا تھا مدرسے جانے میں، مدرسہ نہیں جاتا تھا، روتا تھا۔ وقت کے حساب سے میں مدرسہ جانا شروع کیا، میں نے قاعدہ پڑھا تجوید کے ساتھ۔ اس کے بعد میں نے عامہ پالا میں بہت مار بھی کھایا ہوں اور بہت مشکل سے نہیں، بہت آسانی کی۔ تو ابھی جب میں مار کھایا تو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا اس سے، استاد سے، کہ کس طرح بنا جاتا ہے حافظ۔ بہت مشکل بھی تھا اس وقت میرے لیے، تاکہ بہت مشکل تھا، میں ڈرتا بھی تھا بہت، کس طرح بنوں گا، کیا کروں گا۔ تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ سے مجھے عادت بن گئی صبح جلدی اٹھنے کی، قرآن کو بار بار پڑھنے کی۔ سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلی چیز اس میں آپ کو نیت کرنی ہے کہ میں حفظ کروں گا، سچی نیت کے ساتھ حفظ کروں گا اور اسے ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ میں بھی پڑھتا ہوں کبھی کبھار، مہینے میں چھوڑ دیتا ہوں، مگر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ مہینے بعد بھی اگر میں قرآن کھولتا ہوں، ایک دفعہ بھی پڑھتا ہوں تو مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ اس طرح حفظ کرنے ہے کہ جب بھی آپ کھولیں، جب بھی کچھ یاد کریں، فوراً آپ کے دماغ میں آ جائے۔ ایسا نہیں، رٹا نہیں مارنا کہ قرآن ہے کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس کو رٹا نہیں مارنا۔ جو بھول جاتا ہے اس کے گناہ بھی بہت ہوتے ہیں، بہت گناہ گار بندہ ہو جاتا ہے پھر وہ۔ اس لیے اس کو کوئی معمولی چیز نہیں سمجھنا کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو صحیح سے پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اسی طرح میں 12 سال کی عمر میں نے حفظ مکمل کیا۔ 2015 26 تاریخ 5واں مہینہ تھا جب میں نے حفظ مکمل کیا۔ 5واں مہینہ 15 تاریخ میں حفظ مکمل کیا۔ اس کے بعد میں میرے نام کے ذرا حافظ یاسر اقبال لگا۔ اسی طرح میں نے بہت کوشش کی، جب ٹیسٹ ہوتا تھا بہت ڈرتے تھے۔ یہ ڈر ہی لوگ کہتے ہیں ڈر کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں، نہیں، ڈر ہی کی وجہ سے میں آج کامیاب ہوا ہوں۔ ڈر ہی، یہ اندر سے ڈر جو ہے نا، آپ کی کامیابی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اندر جو ڈر ہے، اس ڈر کو یہ نہیں سمجھے کہ میں بہت کمزور ہوں، میں حافظ نہیں بن سکتا۔ آپ بن سکتے ہیں، یہ ڈر ہی آپ کو کامیاب کرے گا۔ اس لیے تھوڑی سی محنت یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو سبق یاد کس طرح کرنا ہے۔ میں جس طرح یاد کرتا تھا اسی طرح آپ کو بتاتا ہوں۔ میں سب سے پہلے صبح اٹھتا تھا، فجر کی نماز کے بعد میں، یا صبح کبھی فجر کی نماز چھوٹ جاتی تھی تو صبح مدرسے جانے سے پہلے میں سبق یاد کر کے جاتا تھا، کم سے کم 4-5 دفعہ۔ ڈر تھا نا، ڈر کی وجہ سے استاد ماریں گے، استاد پٹائی کریں گے، استاد جی پٹائی کریں گے، اس ڈر کی وجہ سے میں یاد کر کے جاتا تھا۔ اسی طرح جب میں یاد کرتا تھا جاتا تھا، پھر میری باری آتی تھی، میں سناتا تھا۔ بہت سے ہمارے ساتھ ایسے بھی لڑکے تھے جو اسی وقت مدرسے کے اندر بیٹھ کے یاد کرتے تھے، رٹا مارتے تھے، 10-20 دفعہ بڑا یاد ہو گیا۔ وہ یاد ہمیشہ کی نہیں ہوتی، کب تھوڑے سے دن کے بعد، تھوڑے سے وقت کے بعد آپ بھول جائیں گے۔ اس طرح یاد نہ کریں، بلکہ آپ صبح سویرے اٹھ کر اچھے سے وضو بنا کر نماز پڑھ کے آپ اسے یاد کریں، 5-4 دفعہ پڑھیں، اس کے بعد سبق سنائیں۔ ہماری ٹائمنگ تھی صبح سبق سنانے کی ٹائمنگ تھی۔ پھر جب سبق سنا دیتے تھے ہم، پھر جس پارے میں ہمارا سبق ہے، جس طرح کہ ہم سورۃ الملک 29ویں پارے میں ہمارا سبق ہے، سورۃ النون دوسری سورت ہے، اور جو پچھلی جو سورت ہے ہم اس کو سب کی کہتے تھے کہ اسے سناتے تھے ہم۔ پچھلی جتنی بھی سورت ہو، جتنے بھی پارے ہوتے تھے ہم اسے سناتے تھے۔
یہ روز ہمارا یہ معاملہ تھا، یہ ہمارا معمول تھا. ہمارے استاد نے ہمیں سکھایا کہ تجوید کے ساتھ ہم جو غلطی ہوتی تھی ہمارے استاد بتاتے تھے. اسی طرح آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ بھی اسے صحیح سے، اس کے بعد آپ سبق سنانے کے بعد سب کی، اس کے بعد ہماری منزل جو پچھلے پارے ہوتے تھے، جس طرح ہم نے اما پارا، جیسے کہ ہم اسکول میں ہیں، اب جتنے بھی پچھلے پارے ہیں، جس طرح ہمارا باری باری روزانہ ایک ایک پارا سناتے تھے، ہم یاد بھی کرتے. پھر مغرب کی کلاس ہوتی تھی ہماری. میں آپ کی ٹائمنگ بتاتا ہوں میں کرتا کیا تھا. مدرسے کی ٹائمنگ ہماری تھی کیا. میں سب سے پہلے صبح مدرسے جاتا تھا صبح 7:30 بجے. اس کے بعد میں سبق سنایا، اس کے بعد سب کی پھر بریک ٹائم ہوتا تھا، ہم لنچ کرتے تھے. اس کے بعد 10:30 بجے کے ٹائم لنچ ہوتا تھا. اس کے بعد پھر ہماری پڑھائی شروع ہو جاتی تھی. پڑھتے 1 بجتا تھا. آنا چاہتا ہوں میں جہاں ٹاپک پہ تھا، ہاں، کہ کس طرح حفظ کے سبق کس طرح یاد کیے جاتے ہیں، میں کس طرح یاد کرتا تھا وہ بتا رہا تھا میں آپ کو. میری مغرب کی کلاس ہوتی تھی جس میں 1 گھنٹے سبق یاد کرتا تھا. اس وقت بھی بہت سے لڑکے، بہت سے بچے یاد نہیں کرتے تھے کہ صبح یاد کر لیں گے، صبح یاد کر کے سنا دیں گے. یہ والے چکر صحیح نہیں ہوتے. آپ اسی وقت یاد کریں، اسی وقت یاد کر کے اتنا یاد کریں کہ 4-5 دفعہ پڑھتے ہی یاد ہو جائے سبق. اس طرح سبق یاد کرنے چاہیے. میں آپ کو اپنی زندگی کا بتا رہا تھا کہ میری لائف، میں خود کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں سب سے بہترین جو میرے یاد کا، جب میں حفظ کر رہا تھا، جبکہ اب جو میں اسکول پڑھتا ہوں تو اتنے خاص وہ نہیں ہے. جب میں حفظ کر رہا تھا وہ وقت کچھ اور ہی تھا. وہ بہت مزہ آتا تھا حفظ کرتے وقت. سبق یاد کرنا، پھر کھیلنا، پھر پڑھنا، پھر کھیلنا. بہت ٹائم لگانا پڑا. میں 2.5 سال کے اندر میں نے حفظ مکمل کر لیا تھا. وہ حفظ کیا تھا جو اب تک مجھے یاد ہے. یہ نہیں کہ رٹا مار کے پڑھا پھر بھول گیا، رٹا مارا پھر بھول گیا، ایسا نہیں. جب بھی چھوڑ دیتا ہوں پڑھنا، مگر میں 1-2 دفعہ پڑھتے ہی میں یاد ہو جاتی ہے مجھے. میں نے پچھلے 3 سال سے میں تراویح بھی پڑھا رہا ہوں. اللہ کے انشاءاللہ اگلے آنے والے رمضان میں بھی میں انشاءاللہ تراویح پڑھاؤں گا، اور اس کی بھی ویڈیو ضرور بناؤں گا تاکہ آپ کو بھی دکھاؤں کہ تراویح میں کس طرح پڑھاتا ہوں. میں پوری کوشش کروں گا کہ تراویح اگر آپ حفظ کر رہے ہیں یا حفظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلی چیز آپ کو محنت کرنی پڑے گی. حفظ کوئی معمولی یہ اسکول کی پڑھائی نہیں ہے جو آپ بس کچھ ٹائم دیا ہے، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا. یہ ٹائم نہیں ہے. آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور محنت کرتے رہنا پڑے گا جب تک آپ حفظ نہ کر لیں. جب حفظ مکمل ہو جائے اس کے بعد کی جو زندگی بہت مشکل ہوتی ہے. مطلب کہ برائی کی طرف چلے جاتے ہیں. میں بھی چلے گیا تھا، میں بھی برائی کی طرف چلے گیا تھا، گناہ کر رہا تھا، پڑھنا چھوڑ دیا قرآن کو. یہ ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. مگر آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اگر ہو جائے تو دعا کریں، اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ اللہ ہی دینے والا ہے. اگر آپ جتنی بھی محنت کر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، اگر اللہ نہیں چاہتا تو آپ حفظ نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، نیت اچھی رکھنی پڑے گی کہ آگے میں کوشش کروں گا کہ میں آگے بھی اچھے سے اچھا پڑھوں. سبق یاد کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سبق کو، جیسے کہ آج آپ کو سبق ملی ہے، جس طرح کہ آپ کو ملا ہے سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، پوری صورت ملی کہ یاد کیسے کریں. بہت بڑی صورت ہے، کس طرح یاد کریں. کوئی بڑی صورت، کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کو سب سے پہلی چیز اس کو صحیح 3-4 دفعہ آپ بالکل اس کو دھیان کے ساتھ آرام سے پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد اسے صحیح سے 5 منٹ صحیح سے یاد کریں. 5-10 منٹ اس کو صحیح سے پڑھیں. میں جس طرح یاد کرتا تھا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. میں سب سے پہلے کوئی بھی صورت ہوتی تھی، کوئی بھی صفحہ ہوتا تھا، آخری ٹائم میں مجھے 5 صفحہ بھی ہی استاد جی نے مجھے یاد کرنے کے لیے دیا. میں نے سنایا استاد جی کو. آخری دن، جس دن میں آخری صورت تھی سورۃ البقرہ کے آخری 5-6 صفحے میں نے ایک ساتھ سنائے تھے. بہت خوشی، مجھے بھی بہت خوشی ہوئی کہ میں اس قابل ہوں کہ میں پڑھ سکتا ہوں. مجھے اس نے اوپر یقین تھا کہ میں کر سکتا ہوں. میں نے کیا. ابھی بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے یاد ہو جاتا ہے. اس طرح حفظ کریں. اس طرح نہ کریں کہ بس پڑھ لیا، اسے ٹائم پاس کر لیا. اس طرح نہیں، آپ اچھے طریقے سے حفظ کریں تاکہ آخرت بھی آپ کے لیے کامیابی کا باعث بنے اور دنیا میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں. حفظ کرنے کا جو میں بتا رہا تھا، آپ بار اسے پڑھیں. جس سے کہ آپ سبق مدرسے سے آئیں، مغرب کی کلاس ہے، آپ کو کل صبح سبق سنانا، تو آپ سب سے پہلی چیز اس کو صحیح سے پڑھیں. سورۃ الملک کو صحیح سے پابندی کے ساتھ
वो सही से याद करें, 5-6 दफ़ा उसको पहले देख कर पढ़ें, देखने के बाद फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके, जैसे सूरत मुल्क के 5-6 आयत कर करके 1-1.5 घंटे में आपको, मैं कहता हूँ कि गारंटी के साथ आपको सबक अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ऐसा रट्टा मारने वाला काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आज सबक सुना देंगे, कल सुना देंगे, परसों सुना देंगे, मगर परसों तो 1 हफ़्ते बाद, 1.5 हफ़्ते बाद भूल जाएंगे। ये काम ना करें। ये इंग्लिश उर्दू नहीं है, ये क्वेश्चन आंसर नहीं है जो आप याद करके फिर भूल जाए तो कोई मसला नहीं है। ये अल्लाह का कलाम है, इसे याद रखने वाला अल्लाह ने ख़ास बंदों को याद करने के लिए, इसको दिल में रखने के लिए दिया। ये कोई मामूली किताब नहीं है, इसे मामूली में नहीं रखिएगा। जो भी हिफ्ज़ कर रहे हैं वो कोशिश करें कि सुबह के टाइम याद किया करें। सुबह का वक्त बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टाइम होता है, उस वक्त सबक भी बहुत अच्छे से याद होता है। मैंने भी सबक उसी वक्त याद किया, हम याद करता था। मैं ज़िंदगी की जब मैं हिफ्ज़ कर रहा था तो आपको मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हात बताएं, कुछ रूल्स बताएं, हिफ्ज़ करने का तरीका बताया। बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ हो जाता है। अल्लाह पर यकीन रखें और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, बहुत लंबी हो गई, तो वीडियो को लाजमी पूरी देखिए। जो भी हिफ्ज़ कर रहे हैं या करना चाहते हैं या करने का सोच रहे हैं या माँ बाप करवाना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। कोई मुश्किल काम नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सुबह का वक्त है, मगरिब का वक्त है, याद करना पड़ेगा। जब मैं टेस्ट होता था ना तो मैं बहुत डर जाता था, जब उस्ताद जी बाहर से आते थे टेस्ट लेने के लिए। अल्लाह का शुक्र है मैंने अभी आखिरी पेपर में 93-94% हासिल किया था। अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं हाफ़िज़ बना। अल्लाह का शुक्र है, अभी भी मैं याद करता हूँ, अभी भी मैं पढ़ाता हूँ। ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाई ताकि जो भी डिग्रेड ना हो, मतलब कि वो ये ना सोचें कि मैं नहीं कर सकता। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हैं, आप मेहनत करें। ये मैंने आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हात बताया, मैं हिफ्ज़ किस तरह बना, कब किया, कितने महीने में। मैंने 2.5 साल की उम्र में हिफ्ज़ कर लिया था। लंबी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं आपकी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी क्योंकि मैंने आपके लिए बनाई है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को, ताकि आप भी इसे देख सकें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।